بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خسرہ نمبر کے بارے میں، جو رورل ایریا یعنی دیہاتی ایریا میں جو پراپرٹی واقع ہوتی ہے، جو لینڈ واقع ہوتی ہے، اس کا خسرہ نمبر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اصل میں اس کو خسرہ نمبر کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے۔ ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ پھر ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر یہ ہمارے پاس سامنے ایک عکس شجرہ ہے، اس کا عکس ہے یا مساوی کہہ لیں یا میپ کہہ لیں کسی موضع کا، اس مخصوص پورشن کا۔ اس میں جو خسرے جو ہیں یہاں پہ نمبرز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، یہ اصل میں کیا ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ریکارڈ آف رائٹس کے دو اسکرین شاٹ میں نے لیے ہیں، یہاں پہ بھی خسرہ نمبر، یہاں پہ بھی خسرہ نمبر ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہاں پہ ہم اس کی امپورٹنس دیکھیں گے جب ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں رجسٹری کے لیے، سیل ڈیڈ وغیرہ کے لیے، گفٹ ڈیڈ وغیرہ کے لیے، تو یہاں پہ جو خسرہ نمبر لکھا جاتا ہے، پٹ کیا جاتا ہے، یہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور کیسے امپورٹنس اس کی بنتی ہے، شبہ کے کیس میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جو دیکھیں گے کہ کن کن ڈاکومنٹس میں خسرہ نمبر درج ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے جو ڈویژن دیکھتے ہیں، خسرہ نمبر کی ڈویژن، اور اس کے بعد جو خسرہ نمبر کیا چینج ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303 58299007 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ خسرہ نمبر اصل میں ہوتا کیا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے دی ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو سروے نمبر ہے یا خسرہ نمبر، اگر جہاں پہ سروے نمبر ہے، خسرہ نمبر آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورشن آف لینڈ، کہ یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، زمین کا حصہ ہے، جس کا ایریا، جس کی پیمائش کر کے یا جس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ سیپریٹلی انٹر کیا جاتا ہے ایک نمبر کے ساتھ ریکارڈ آف رائٹس میں۔ ریکارڈ آف رائٹس یہ ہوتا ہے جو جمع بندی ہوتی ہے، فرد ہوتی ہیں، جس کی تفصیل آگے آپ کو چل کے بتا دوں۔ یہ سارے ریکارڈ آف رائٹس ہیں۔ اس میں جیسے اس کا جو ہے خسرہ نمبر اندراج کیا گیا، یہاں پہ خسرہ نمبر اس کا اندراج کیا گیا 2339، تو یہ ریکارڈ آف رائٹس ہوتا ہے۔ مثل میادی ہوگا یا مثل ایکی، تو یہ تمام ریکارڈ آف رائٹس ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک الگ سے نمبر دے دیا جاتا ہے، اس کی پیمائش کی جاتی ہے کہ یہ کتنا ایریا ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری جو پراپرٹی، ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری جو پراپرٹی ہے وہ موزہ چکری میں واقع ہے 10 مرلہ، تو میں آپ کو یہ بیچنا چاہتا ہوں، اور آپ سے وہ اگر ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ میں یہ آپ کو 10 مرلے جو اراضی ہے، جو پلاٹ ہے چکری میں واقع ہے، یہ آپ کو بیچ رہا ہوں، لیکن اس سے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو 10 مرلے ہیں ایگزیکٹ چکری موضع میں کس جگہ پہ واقع ہیں۔ تو ایگزیکٹ لوکیشن پر پہنچنے کے لیے آپ کو خسرہ نمبر لازمی معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب تک آپ اس ایگریمنٹ میں، اس رجسٹری میں خسرہ نمبر نہیں لکھیں گے تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ واقعی اصل میں جگہ کون سی ہے، کس ایگزیکٹ کون سی لوکیشن اس کی قریب تر ہے یا کون سی ایگزیکٹ لوکیشن ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے سامنے اس ٹائم ایک عکس شجرہ ہے، ایک میپ ہے کسی موضع کا۔ یہاں پہ دیکھ لیں موضع چوکرا لکھا ہوا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ اوپر تو چکری تھا، وہ الگ موضع ہے، چوکرا الگ موضع ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے خسرے نمبرز ہیں، یہ الگ الگ خسرے نمبر، یہ ایک خسرہ ہے، یہ ایک الگ خسرہ ہے، یہ الگ خسرہ ہے، یہ سارے خسرے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا خسرہ ہے، کوئی چھوٹا خسرہ ہے۔ اب اس کی جو لمبائی، چوڑائی اور یہ تمام چیزیں میپ جو ہیں اس کی جو میجرمنٹ کر لی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ 500 فٹ ہے، یہ 600 فٹ ہے، یہ پھر 500 فٹ ہے اور یہ 400 فٹ ہے۔ تو ان کی ٹوٹل میجرمنٹ کرنے کے بعد کہ یہ کتنا مرلے، کتنے کنال، کتنے ایکڑ کا بنتا ہے، تو وہ خسرہ نمبر اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ تمام سارے خسرے ہیں اور یہ پتہ چل سکتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو 10 مرلے ہے اس کا خسرہ نمبر 333 ہے، تو 333 اگر ہمیں پتہ چلے گا اس پورے موضع میں 333 نمبر خسرہ یہ ہے، تو ہمیں ایگزیکٹ ہمیں لوکیشن پتہ چل جائے گی۔ ہم پورے موضع میں ڈھونڈنے کی بجائے ہم ڈائریکٹ اس لوکیشن پہ جائیں گے، پھر آگے اس کا حدود ضربہ آ جائے گا کہ اس کا حدود ضربہ کیا ہے، اس کے رائٹ، لیفٹ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں کیا ہے، وہ تھوڑا سا اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کہ اس خسرے میں کون سی پراپرٹی، یہ جو آپ کا 10 مرلے ہے، یہ کس جگہ پہ واقع ہے۔ تو خسرہ نمبر اس لحاظ سے کافی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ریکارڈ آف رائٹس آپ دیکھ لیتے ہیں، مثل میادی ہیں دونوں ہیں، اور اس کا یہ لازمی نہیں کہ کوئی ایک جو خسرہ ہے اس کا اسپیسیفک میجرمنٹ ہی ہو، یہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں، یہ ریکارڈ آف رائٹس ہے، اس میں خسرہ نمبر لکھا ہوا ہے 2339۔
یہ خسرہ نمبر ہے، اس کی ٹوٹل میجرنگ یہ پورا جو خسرہ ہے یہ 7 کنال 9 مرلے کا ہے، یہ پورا خسرہ 7 کنال 9 مرلے کا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دوسرا ریکارڈ آف رائٹس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو خسرہ نمبر ہے 381، اس کا جو ٹوٹل میجرنگ ہے یہ صرف 9 مرلے کا ہے، صرف 9 مرلے کا، جبکہ دوسرا ہمارے پاس جو اپنے پہلے والا دیکھا تھا یہ 7 کنال 9 مرلے کا ہے۔ تو یہ کافی بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں نے اسکرین شاٹ لی ہے۔ اب اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیسے بنتی ہے۔ خسرہ نمبر کی اہمیت کا اندازہ ہم ای اسٹیمپنگ کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی لگا سکتے ہیں، جہاں پر ہمیں رجسٹری کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اپلائی کرنا پڑتا ہے، ایک چلان فارم فل اپ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو ای اسٹیمپنگ کی ویب سائٹ پر لے آیا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پراپرٹی ڈی سی ویلیویشن کے ٹیبل پہ ہم جب جائیں گے تو یہاں پہ ہم سے پوچھتا ہے کہ لینڈ کی ٹائپ کیا ہے، اربن ایریا میں واقع ہے یا رورل ایریا میں، یعنی شہری علاقے میں واقع ہے یا دیہاتی ایریا میں۔ تو چونکہ جو خسرہ نمبر وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیہاتی ایریا پہ یہاں پہ آتے ہیں، اور اربن ایریا میں چونکہ مکان کے نمبر وغیرہ لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے خسرہ نمبر کا نہیں پوچھے گا اس ویب سائٹ پہ بھی۔ اور یہاں پہ جب ہم رورل ایریا پہ جائیں گے تو یہاں پہ ہم سے خسرہ نمبر پوچھے گا۔ تو فار ایگزامپل یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ہماری جو پراپرٹی ہے یہ راولپنڈی کے ضلع میں واقع ہے، تحصیل بھی ہماری راولپنڈی میں واقع ہے۔ اسی طرح ہم قانون گو سرکل ہم چکری یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا جو قانون گو سرکل ہے وہ چکری ہے۔ اور اس کے بعد ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کا موضع کون سا ہے، یہ تمام اس کی جو ہے وہ زمین تک پہنچنے کے لیے کہ اصل میں کون سا زمین کا ٹکڑا ہے، تو یہ ہم سے انفارمیشن مانگ رہا ہے۔ تو موضع ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں ہماری چکری ہے۔ اب موضع میں ہم پہنچ گئے، لیکن اب ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتا کہ اس موضع میں کون سی جگہ واقع ہے، جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی ایگزامپل دے چکا ہوں۔ تو یہاں پہ وہ پوچھتا ہے کہ سنگل خسرہ ہے، ملٹیپل خسرہ ہے، تو میں آپ کو سمپل سمجھانے کے لیے سنگل خسرہ پہ کلک کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہم سے پوچھتا ہے کہ لینڈ کی ٹائپ کون سی ہے، تو میں یہاں پہ ریزیڈینشل کر دیتا ہوں۔ اور یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آف دی روڈ ہے، لنک دی روڈ ہے، یہ تو میں آف دی روڈ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ وہ خسرہ نمبر پوچھ رہا ہے، تو میں یہاں پہ فار ایگزامپل 4 لکھا تو یہ اس کے ریکارڈ میں آ گئے کافی ساری 419 464 400 499 ہے، 428 ہے، تو میں یہاں پہ 428 لکھ دیتا ہوں۔ تو جب 428 لکھ دا، کیونکہ خسرے کے حساب سے بھی اس کی جو ہے وہ ریٹ وغیرہ ہوتے ہیں، سرکاری ریٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آن دی روڈ ہے، آف دی روڈ ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی اس پہ میٹر کرتی ہیں کہ اس خسرے کی کتنی اہمیت ہے یا اس کا کیا ریٹ ہے۔ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ 4 مرلے اس کے ہیں، جو اس خسرے میں اگر 4 مرلے جو زمین ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے۔ تو میں یہاں پہ فائنڈ کرتا ہوں، تو یہاں پہ وہ ڈی سی ریٹ بتا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ 14,082 روپے 1 مرلے کا ریٹ ہے۔ تو یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم نے اس میں جو ہے وہ کوئی کھیوٹ نمبر نہیں مانگا، کوئی خطونی نمبر نہیں مانگا، سمپل خسرہ نمبر ایک موضع مانگا ہے، ایک خسرہ نمبر مانگا ہے۔ باقی ضلع، تحصیل اور باقی پروونس، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کی ویب سائٹ ہے تو پنجاب کا ہی ایریا یہاں پہ، اور اس کے بعد ضلع اور تحصیل، اس کے بعد موضع، اور موضع کے بعد ہمیں خسرہ نمبر مانگا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی انفارمیشن اس نے نہیں مانگی۔ تو اس طرح آپ کو خسرہ نمبر کی اہمیت کا اندازہ لگے گا کہ ہر جگہ جہاں پہ رورل ایریا ہے وہاں پہ خسرہ نمبر کی کافی امپورٹنس ہوتی ہے۔ اب شفا کے کیس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ایک شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف کوئی کیس فائل کرتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی اس نے اس کو بیچی ہے، اس پہ میرا رائٹ بنتا تھا، وہ شفا کا کیس کر دیتا ہے، تو وہ جب عدالت میں کیس جاتا ہے وہ پھر دیکھتی ہے کہ واقعی یہ جو اگر اس نے کیس فائل کیا ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کی جو زمین ہے، یہ اس کا خسرہ اس خسرے سے بالکل ملحقہ ہے نہیں ہے، کہاں پہ واقع کرتا ہے، تو یہ چیز اس میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں عکس شجرہ کا جو ہے وہ ہیلپ لینی پڑ سکتی ہے، مساوی کی ہیلپ لینی پڑ سکتی ہے، میپ کی، اس موضع کی، کہ واقعی یہ جو کلیم کر رہا ہے اس کی پراپرٹی اس کے ساتھ ہے نہیں ہے، اس کے سپیریئر رائٹس ہیں نہیں ہے۔ تو یہ شفا کے کیس میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شفا کے کیس میں بھی اس کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے کہ خسرہ نمبر اور کس جگہ پہ وہ واقع ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن ڈاکومنٹس میں خسرہ نمبر کا اندراج ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 پہ میں نے لکھا ہے رجسٹری، جو ہم رجسٹری کراتے ہیں، بے شک وہ گفٹ ڈیڈ ہے، سیل ڈیڈ ہے، سرنڈر ڈیڈ ہے، تمام چیزیں جو بھی ہیں جو رورل ایریا کے سے ریلیٹ کرتی ہیں، تو وہاں پہ خسرہ نمبر کا اندراج کیا ہے۔ اس کے بعد ریکارڈ آف رائٹس ہے، جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، وہ مثل میادی ہے یا مثلی حقیقت ہے، دونوں میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ میوٹیشن ہے، جس کو انتقال کہا جاتا ہے، جب پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے کسی بھی رائٹس کے ڈگری کے تھرو ہوتی ہے یا بے زبانی کے تھرو ہوتی ہے یا رجسٹری کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو انتقال جو درج ہوتا ہے زمین کا، اس پہ بھی خسرہ کا اندراج کے خسرہ گرداوری ہو گیا، جو فصلوں وغیرہ کی ہوتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس کا قبضہ ہے، کون فصل کاشت کر رہا ہے، کون سی کاشت کر رہا ہے،
عکس شجرہ، جیسے کہ آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو میپ ہوتا ہے. اب اس کے ڈویژن کا دیکھ لیتے ہیں کہ جو خسرہ نمبر ڈیوائیڈ ہوتا ہے فار ایگزامپل اب اور یہ چینج نہیں ہوتا. اگر ڈیوائیڈ ہونا بھی ہو، فار ایگزامپل کوئی خسرہ 560 ہے، ایک خسرے کا نمبر ہے، اس کو اگر ڈویژن ہوگی تو اس کے بعد بٹا میں آ جائے گا کہ 5601 5602 یا اس طرح کی جو ڈویژن آ جاتی ہے وہ بٹے میں آ جاتی ہے اور یہ چینج نہیں ہوتا. ہاں اگر چینج اس کو کرنا بھی مقصود ہو یا ہو بھی جائے تو یہ کنسولیڈیشن یا سیٹلمنٹ وغیرہ میں استعمال میں یہ اس ٹائم ہوتا ہے. بندوبست سیٹلمنٹ بندوبست وغیرہ اور کنسولیڈیشن استعمال کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں یہ اس کو چینج کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر ایک 2012 MLD 651 کا ایک ریلیونٹ سمپل چند ورڈز ہیں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں. یہاں پہ کورٹ نے کیا آبزرو کیا، کیونکہ جب یہ خسرہ نمبر چینج ہوتا ہے تو اس کی پچھلا ریکارڈ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پچھلا ریکارڈ کیا تھا، اب اس کا خسرہ نمبر کیا ہے. تو کورٹ کہتی ہے دی سیڈ سیل میوٹیشن واز ریگارڈنگ خسرہ نمبر 2519 اینڈ 2593، یعنی کہ یہ جو سیل میوٹیشن تھا یہ ان خسرہ نمبر کے بارے میں تھا جو کہ بعد میں یعنی کہ سیٹلمنٹ کے بعد کنورٹ ہو گیا دیگر دو خسرہ نمبروں میں. جو اس کے اب موجودہ خسرہ نمبر کون سے ہیں، 2595 اور 2596، یعنی پہلے یہ والے دو خسرے نمبر تھے، اب 2595 ہو گئے اور 2596 ہو. تو اس طرح یہ خسرے نمبر چینج ہو سکتے ہیں استعمال میں، کنسولیڈیشن وغیرہ میں. تو یہ کافی ساری ویڈیو جو اس میں کافی سارے آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی، اگر اچھی لگی تو اس کو شیئر اور لائک کریں. شکریہ.